بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، ہم اکیلی تھیں۔ پھر تمہیں لڑکا دروازے پر کیسے مل گیا؟ سائرہ کی بات پر دونوں فکر مند ہو گئی۔ تبھی سامنے سے رکشے کو آتے دیکھ کر ہیرا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ بغیر وقت ضائع کیے تینوں رکشے میں بیٹھ گئیں۔ سائرہ نے پیچھے مڑ کر اس خوبرو لڑکے کی جانب دیکھا جو یونیورسٹی کے گیٹ پر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے امی، تھکے لہجے میں کہتے سائرہ نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ فرحت بیگم نے پریشانی کے عالم میں اپنی ساس کی جانب دیکھا۔ بات پریشان کن ہی تھی۔ 5 دن سے وہ یہی کچھ کر رہی تھی۔ جب سے یونیورسٹی سے گھر آئی اس کے اتوار ہی بدلے نظر آ رہے تھے۔ بھوک پیاس جیسے اڑ چکی تھی۔ نہ ماں کے پاس بیٹھتی نہ دادی کے قریب ہوتی، ہر پل کمرے میں گھسی رہتی، جسے دونوں سمجھنے سے قاصر تھیں۔ فرحت تم جا کر دیکھو، شاید باہر سے کچھ لے کر آئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح دادی کو امید بندھی۔ اکلوتی پوتی سے محبت بھی تو بہت کرتی تھیں۔ ان کے پریشان کن لہجے پر فرحت تیزی سے اٹھی۔ جی اچھا امی، کہتے سائرہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ خود بھی شاید یہی چاہتی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اسے رکنا پڑا۔ کمرے سے سائرہ کی مدھم لیکن کھنکتی آواز سنائی تھی، جیسے بہت خوش ہو، لیکن فرحت کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث تھی۔ خالی کمرے میں سائرہ آخر کس سے بات کر رہی ہے؟ خود کلامی کے انداز میں بغیر دستک دیے فرحت نے دروازے کو دھکا دیا۔ کمرے میں عجیب بھینی بھینی خوشبو نے احاطہ کر رکھا تھا۔ سائرہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی سامنے کرسی پر نگاہیں جمائے مسکرا رہی تھی، جہاں کوئی وجود نہ تھا۔ سائرہ نے نگاہیں اٹھائے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی لال انگارہ ہوتی نگاہوں میں نہ جانے کیسی وحشت تھی کہ فرحت گھبرا گئی۔ سائرہ میری بچی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سبھی فکروں اندیشوں کو پسے پشت ڈالتے وہ بیٹی کی جانب بڑھی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑھاپے کا واحد سہارا۔ وہ کیسے نہ پریشان ہوتی؟ 3-4 دن ہو گئے تم نہ کچھ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہیرا اور سمینہ کے ساتھ باہر کھانا کھاتی ہو؟ جبکہ تم جانتی ہو دادی تمہارے ساتھ کھانا پسند کرتی ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی، محسوس کیے بغیر کہ سائرہ کے چہرے پر یکدم ناگواریت کے آثار نمودار ہوئے تھے، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ جی امی، انہی کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ اب کہ وہ اپنی پرانی جون میں واپس آئی، فرحت کو گو نہ گو اطمینان ہوا۔ اچھا دودھ لا دوں؟ انہوں نے شفقت سے پچکارا۔ نہیں امی، دل نہیں چاہ رہا، اب اجازت دیں، مجھے سونا ہے۔ اس کے الفاظ میں بے رخی اور واضح باہر نکلنے کا اشارہ تھا۔ ٹھیک ہے سائرہ، تم آرام کر لو، صبح یونیورسٹی جاتے بات ہو جائے گی، کہتے اٹھی اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے باہر آ گئی۔ تم بار بار کیوں اشارے کر رہے تھے کہ امی باہر جائیں؟ دروازہ بند ہوتے ہی وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھے اندیکھی طاقت کو دیکھتے گھوری۔ تمہیں کوئی اور چاہے وہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ خفا خفا سا اس کے دل تک رسائی کر چکا تھا۔ وہ مسکرائی، تمہاری الفت کو مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ اچھا اب تم جاؤ، صبح یونیورسٹی میں بات ہوگی۔ پیار سے سرزنش کرتے دلربائی سے دیکھا۔ وہ بھی مسکراتے اٹھا اور محبت باش نگاہوں سے دیکھتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ سائرہ اس اندیکھے وجود کی چاہت میں پور پور بھیگ چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، فرحت اور دادی اس کے بدلتے رویے پہ پریشان عجیب خیالات کے تانے بانے بنتی رہتی، مگر کوئی سرا ان کے ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ان پہ عجب راز کھلا۔ فرحت منہ دھونے باتھ روم میں گھسی ہی تھی کہ دادی کے خوف زدہ آواز پر صابن وہیں چھوڑے اسے باہر نکلنا پڑا۔ فرحت، فرحت! ساس کی خوف سے گھٹی آواز پر وہ سیدھا کمرے میں بھاگی۔ وہ کافی دنوں سے بیمار تھی، اوپر سے سائرہ کی پریشانی الگ۔ وہ یہی سوچ کر بھاگی کہ ساس کو کچھ ہو نہ گیا ہو، مگر ساس کو کھڑکی کے قریب کھڑے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھے لمبی سانس لی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ فرحت ادھر آؤ، ذرا باہر دیکھنا، جو میں دیکھ رہی ہوں کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے؟ وہ مسلسل پراسرار انداز میں بولی۔ فرحت نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا اور نپے تلے قدموں سے آگے بڑھی۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ساس کیا کہہ رہی ہے، پھر یک دم ان کے اوسان خطا ہوئے۔ صحن میں لگے جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑی سائرہ بھاگ بھاگ کر اپنے بازوں پر پھیلائے دوپٹے میں جامن ڈال رہی تھی۔ دہشت سے ان کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ کوئی نادیدہ طاقت درخت سے جامن توڑ کر اس کی جھولی میں پھینک رہی تھی۔
اور سائرہ ہنستے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتی سے دوڑتی جامن کیچ کر لیتی۔ دادی ہائے میرے اللہ کہتی بیڈ پہ گری، جبکہ فرحت نے سرعت سے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھاما، کہیں چوٹ نہ لگے، جو صدمے اور خوف سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میاں احسان علی فرحت کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ فرحت کے تایزاد بھائی اور اسی محلے کی مسجد کے امام تھے۔ جب محلے گلی میں کوئی بیمار یا پریشان ہوتا وہ انہی کے پاس دم کروانے دوڑا چلا آتا۔ اب فرحت بیگم سائرہ کی حالت سے پریشان ان کے سامنے دو زانوں بیٹھی رو رہی تھی۔ سائرہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو ان کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھی۔ وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میاں احسان علی کی بات نے ان کے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ جانتی تھی یہ بھوت پریت جنات جب کسی عورت پر فریفتہ ہو جائے تو آخری دم تک پیچھا نہیں چھوڑتے، لیکن سائرہ کی بدلتی کیفیت نے ان پہ بہت جلد راز منکشف کر دیا، اور اب میاں احسان علی کی بات نے انہیں خوفزدہ بھی کر دیا۔ بہن تم یہ تعویذ سائرہ کے تکیے کے نیچے رکھ دینا، اگر وہ مسلمان جن ہوا تو فکر کی بات نہیں، اسے میں قابو کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ غیر مسلم جن یا غیر مرئی مخلوق ہوئی تو شرارت ضرور کرے گا، بس دعا کرنا کوئی عفریت نہ ہو۔ انہیں قابو کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ وہ کچھ پریشان لگے۔ احسان بھائی میری بیٹی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا نا؟ فرحت کی گرفت تعویذ پر مضبوط ہوئی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے بہن، کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا، انہوں نے تسلی دیتے جانے کا اشارہ کیا۔ فرحت تعویذ مٹھی میں دبائے اٹھی اور نڈھال قدموں سے مسجد کے حجرے سے باہر نکل گئی۔ ان کا رخ گھر کی جانب تھا۔ دل میں وسوسوں کا ہجوم لیے قریب سے گزرتے اس شخص کو دیکھ نہیں پائیں جو اپنی سرخ انگارہ زبان نکالے انہیں خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے سائرہ نے سمینہ اور ہیرا کو خدا حافظ کہا اور اپنی گلی میں داخل ہوتے اس کی نگاہ جو ہی سامنے کھڑے وجود پر پڑی تو اس کی دن بھر کی تھکان دور ہو گئی۔ ارے آپ، وہ چہکی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ کو یونیورسٹی چھوڑ کر آئی ہوں؟ گرے دھاری دار لباس میں منا خوشگوار موڈ لیے عام دنوں سے زیادہ خوبصورت لگا۔ وہ اسے وارفتگی سے دیکھتی گئی۔ میں آج تمہیں آخری بار ملنے آیا ہوں سائرہ، وہ بے حد بجھے انداز میں سوگوار لگا۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی نہ دیکھ پاؤ گی۔ ملول لہجے پر سائرہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ مگر کیوں، ایسا کیا ہو گیا جو آپ مل نہیں پائیں گے؟ وہ گھٹی آواز میں ہراساں ہوئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی صفوان؟ نہیں سائرہ، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ نہیں بخدا نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں چاہا، پسند کیا، تمہارے گھر تک آ گیا۔ شاید یہ میری غلطی تھی، مگر لگتا ہے قسمت کو ہمارا ساتھ منظور نہیں۔ وہ مزید رنجیدہ ہوا۔ آخر ہوا کیا ہے، مجھے کچھ پتا تو چلے۔ اضطراب اس کے لہجے میں چھلکا۔ تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ ہمارا ملاپ ہو۔ وہ ایک دم پھٹا۔ ہمیں جدا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کر رہی ہے۔ اب عاملوں کے پاس جا کر دہائی دے رہی ہے کہ ہم مل نہ پائیں۔ وہ لٹا لٹا سا سائرہ کو بھی غمگین کر گیا۔ میری امی ایسا نہیں کر سکتی صفوان، وہ مجھے بے انتہا چاہتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ماں کے لیے ٹھاٹے مارتی محبت نے اسے یک دم نرم کیا۔ سائرہ، وہ آگے بڑھا اور سائرہ کا ہاتھ تھامے بے قراری سے بولا، اور اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا صفوان۔ میں اس رشتے کو ہی ختم کر دوں گی جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرے گا۔ سائرہ نے چٹکتے جواب دیا۔ اب آپ جائیں، میں گھر چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی، کہتے مسکرائی اور گھر کی جانب چل دی، جبکہ وہ اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتا مسکرا دیا۔ فرحت، تمہیں کیا لگتا ہے اس تعویذ سے سائرہ ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ جن ہماری بچی کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ دادی بہت پریشان تھی۔ ہاں امی، احسان بھائی نے تو یہی کہا ہے، بہت امید دلائی ہے، بس اس کے آنے سے پہلے تکیے میں رکھنا ہے۔ یہ کہتے جلدی سے سائرہ کے کمرے میں گھسی۔ فرحت بے حد پریشان تھی۔ میاں احسان علی اس کے لیے اس وقت کسی فرشتے سے کم نہ تھے۔ تکیے کے اندر تعویذ رکھ کر ہاتھ پھیر کر اچھے سے تسلی کر کے وہ باہر نکل آئیں، لیکن سائرہ کو دادی کے ساتھ جھگڑتے دیکھ کر دہل گئی۔ سائرہ نے کبھی دادی کے ساتھ اونچی آواز میں بات تو کیا، ان کی کسی بات سے انحراف تک نہ کیا تھا۔ دادی اس کی چہیتی دادی تھی اور اب ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ فرحت سے برداشت نہ ہوا، وہ آگے بڑھی اور سائرہ کے چہرے پر تماچا رسید کر دیا۔ شاید انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سائرہ حیرت سے پہلے انہیں گھوری، ایک بجلی سے اس کے اندر کوندی۔ اسے بس اتنا یاد رہا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ پڑتے دیکھ کر خونخوار نظروں سے فرحت پر غرایا اور پلک جھپکتے فرحت پر جھپٹ پڑا۔ ایک ہفتہ لگا تھا سائرہ کو ہوش میں آتے ہوئے، لیکن تب تک اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ دادی اور ماں اس کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھی۔
اور بدقسمتی سے چشمدید گواہ بھی وہ خود تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، نیم پاگل ہو گئی۔ 3 ماہ ذہنی امراض اسپتال میں یوں ہی پاگلوں کی طرح گھومتی رہی۔ ہم چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے اور نہ اس کی خیریت معلوم کرنے جا سکے۔ میں شروع سے جان گیا تھا وہ کسی عفریت کی زیر اثر ہے، مگر فرحت کو بتا نہیں پایا کہ وہ پریشان ہو جائے گی، لیکن اتنا بڑا نقصان ہوگا یہ کبھی میرے وہم و گمان میں نہ تھا۔ میاں احسان علی ٹھنڈی سانس لیتے سیدھے ہوئے۔ اس کے دل کا غائب ہو جانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ عفریت اس پر اپنا حق جمائے اپنی ملکیت سمجھ چکا ہے، اس لیے وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا دل کی صورت میں۔ سائرہ کی دل خراش کہانی سنتے ڈاکٹر ناصر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ وارڈ نمبر 7 کے راز کو جاننے کے لیے جس قدر بے تاب تھے، اس اندوہناک حقیقت کو سن کر سناٹے میں رہ گئے۔